أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، پرسوں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنابت کی حالت میں خوب پاکی حاصل کرنے کو فرض کیا ہے. یہ فطہروا کا جو لفظ ہے وہ مبالغے کا معنی رکھتا ہے. مبالغے کا معنی پاکی خوب حاصل کرنا. اسی لیے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلی کرنے کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو غسل میں فرض قرار دیا ہے، اور ان کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آپ بندوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو خوب پاک کریں. اب پاکی ایک تو ظاہر کی ہے، ایک باطن کی ہے. ظاہر کی پاکی کے اندر مبالغہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تمام اجزاء کو صاف کیا جائے. اب باطنی اعضاء جو ہے اس کے تمام کو دھونا تو بہت مشکل ہے. البتہ جو اندر کا حصہ ہے اس میں کلی یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ آسان ہے. اس لیے ان دونوں میں تو جو باطنی اعضاء ہے وہاں تک پانی پہنچانا آسان ہے. باطن کے معنی اندر، تو منہ بند کر دیں تو اندر کا حصہ وہاں پانی پہنچانا ایزی ہے، اور ناک بھی ہے وہاں پر بھی پانی پہنچانا ایزی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف بھی ہے بل الشعر وانق البشر فإن تحت كل شعرة جنابہ، بالوں کو تر کرو. اب یہ بالوں کو تر کرنے میں جہاں سر کے بال ہیں، ہاتھ بغل اور یہ تمام اعضاء کے بال ہیں، وہیں پر ناک کے اندر بھی بال ہوتے ہیں. اور حدیث میں جو چمڑی کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، تو
منہ کا جو اندر ہے چمڑی وہ بھی چمڑی کا اندر ہے، اس لیے چمڑی کی فہرست میں آئے گا۔ تو کہا کلی کرو، منہ میں پانی پہنچ جائے گا، اور ناک میں پانی ڈالو تو بالوں میں پہنچ جائے گا۔ اس طرح سے اس مبالغے کا معنی حاصل کی، اس مبالغے کے اوپر عمل کیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کسی عضو کا تذکرہ نہیں کیا، مطلق رکھا ہے۔ آگے ایک اور طہارت کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کے اندر ہو یا تم میں سے کوئی ذائع ضرورت سے آیا ہو، پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی یا عورتوں کے ساتھ لگے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک زمین کا ارادہ کرو۔ کس طرح سے؟ کہا اپنے چہروں پر ہاتھ کو ملو اور ہاتھوں کو ملو مٹی سے۔ اس آیت کریمہ میں تیمم کا تذکرہ ہے۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پانی کے استعمال سے معذوری کی جو شکل ہے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پانی کیوں استعمال آدمی نہیں کرتا؟ ایک تو یہ ہے کہ بیماری ہے اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بیماری میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری ضرورت سفر میں ہے، سفر درپیش ہے، پانی اتنا موجود ہے کہ وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا، اور دور تک پانی نہیں ہے، 1 مائل آگے 1 مائل پیچھے، دائیں بائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں ہے، اور آدمی ٹوائلٹ سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر آیا ہے اور اس کو وضو کی ضرورت ہے، یا یہ کہ بیوی سے صحبت کی ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ یہ تمام صورتیں یہاں پر داخل ہیں۔ دیکھو شریعت کیسی ہے۔ آپ اگر وضو کرنے جائیں گے اور پیاسے مر جانے کا خطرہ ہے تو کہا کہ نہیں، تیمم کر لو۔ اپنی جان کو بچائے۔ تیمم کے معنی اصل میں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ غسل کے لیے تیمم کو مانتے نہیں تھے، بلکہ یوں مانتے تھے کہ اگر نہ پانی ہے، اگر پانی نہیں ہے اور غسل کی ضرورت پیش آئی تو نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ پانی پالے، جب پانی پالے گا تو غسل کر کے پھر کرے گا۔ لیکن جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے ایسے غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے، اور
مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صحابیوں کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا، اس قول کی طرف رجوع ثابت ہے کہ وہ بعد میں اس کے قائل ہوئے تھے کہ جیسے وضو کے لیے تیمم ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک سائٹ پر کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، ارے فلانے آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جنابت لاحق ہوئی ہے، غسل مجھ پر فرض ہے اور پانی نہیں ہے۔ قال علیک بالصعید، آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی کا ارادہ کر، فإنہ یکفیک، اس لیے کہ وہ تجھے کافی ہوگا۔ تیمم کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، پانی ہے تو پانی سے وضو کرو، پانی سے غسل کرو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ لیکن اگر ایسی شکل ہو جاوے کہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیے، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسی تو کیسی جگہ ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے؟ بھائی مٹی ناپاک ہے، ناپاک مٹی سے تو وضو کر تیمم کر نہیں سکتے۔ اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، دونوں پاک کرنے والی چیزوں سے محروم ہونا، دونوں چیزوں کو گم کرنے والا کیا کرے گا؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ ابھی بھی نہ پڑھے اور بعد میں بھی نہ پڑھے، بعد میں تو یہ فرمایا، اور بعض نے یہ فرمایا کہ ابھی بھی پڑھے اور جب پانی مل جائے یا پاک مٹی مل جائے تو پھر قضا بھی کرے۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ لا نعم، ابھی نہ پڑھے، جب پانی مل جائے یا پاک مٹی مل جائے تو بعد میں تیمم کر لے یا وضو کر لے یا غسل کر لے، جیسی ضرورت ہے۔ تیمم کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، الحمدللہ۔ کتنا آسان دھرم ہمارا، کتنا آسان دین ہمارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے سلام کے جواب کے لیے تیمم کر کے سلام کا جواب دیا۔ جلدی پانی ملنے والا نہ ہو تو آدمی کم از کم تھوڑی سی طہارت پہ تو آ جاوے، نماز کے لیے نہ صحیح تو ذکر اذکار کے لیے تیمم کر لے آدمی۔ سونے کے وقت ایسی حالت میں ہے کہ اگر ابھی غسل کرنے یا وضو کرنے جائے گا تکلیف ہوگی تو کم از کم تیمم تو کر لے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو، جس کو دونوں ہتھیلیاں کے ہیں، دونوں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر مارے، زمین، اس میں ساری چیزیں آ گئی، جو چیزیں زمین کی جنس سے ہے، گلانے سے گلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، وہ چیز چاہے پتھر ہے، ایسا پتھر کہ اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تب بھی دو ہتھیلیاں اس پر مار کر اپنے پورے چہرے پر پھیر لے، اور دوسری دفعہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارے، دو ضربیں لگانی پڑتی ہے، دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پوچھ لے، مسح کر لے۔ یہ ہے تیمم۔ لیکن تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ تیمم کے لفظ ہی کے اندر ارادے کا معنی ہے، اور فقہا نے کچھ قاعدہ لکھا ہے کہ لغوی معنی شرعی معنی میں شرط ہوا کرتا ہے، لہذا تیمم میں جو ارادے کا معنی ہے وہ ارادہ نیت کرنی پڑے گی۔ مٹی یہ پاک ہونی چاہیے۔
دیکھیے جہاں یقینی علم ہو کہ یہاں بچے نے پیشاب کیا تھا، وہ جگہ خشک ہو گئی، سورج کی دھوپ سے سوکھ گئی، تو نماز کے لیے تو یہ جگہ پاک ہو گئی ہے خشک ہونے سے، لیکن وہاں تیمم صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود پاک ہے، پاک کر نہیں سکتی۔ مٹی پاک ہے، بعض چیزوں کے نزدیک پانی کی طرح یہ مطہر بھی ہے۔ یہ مٹی ہے، بعض جگہوں پہ پانی کی طرح کام کرتی ہے، دوسرے کو پاک کر دیتی ہے۔ کیسے؟ آپ کا موزہ ہے چمڑے کا، یا تلوار ہے یا آئینہ ہے، اس پہ نجاست لگی ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کو پانی سے ہی آپ دھو، اگر بگڑنے کا اندیشہ ہو پانی سے تو وہ مٹی سے پاک ہو سکتی ہے۔ تیمم کی حکمت سنیے، تیمم کی حکمت یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ، اس پر مٹی جب ملیں گے تو آدمی کے اندر عاجزی ہوگی، تذلل ہوگا، اور آدمی کا اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی مسکنت اور تذلل کا اظہار کرنا، یہ معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ تو جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کے زائل کرنے کا سبب ہے، اس لیے بوقت معذوری پانی کو قائم مقام کیا گیا۔ دیکھو شریعت کی بالغ نظری، دیکھو پانی کو پاک کرنے والا تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جیسے پانی سہل الوصول ہے، ایسے ہی مٹی بھی سہل الوصول ہے۔ جیسے پانی ہر جگہ مل سکتا ہے، وہیں پر مٹی بھی ہر جگہ مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے، اس لیے مٹی کا انتخاب ہوا، کیونکہ انسان بنا ہی ہے مٹی سے۔ اور مٹی اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا، یہ گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے، آدمی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر کہے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس دن، جس دن آدمی دیکھے گا ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بندے کی نظافت کے لیے، صفائی کے لیے اور پاکی کے لیے ایک طریقے طہارت پر بس نہیں کیا، اگر ایک نہیں ہو سکتا تو دوسری طہارت اس کا انتخاب ہوا۔ اور ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہیں۔ وضو اور غسل پانی ہونے کی صورت میں تو پیشاب پر وضو مقرر کیا، اور پانی ہونے کی صورت میں جنابت میں غسل فرض ہوا، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو ہو یا غسل ہو، دونوں کے لیے تیمم مقرر ہوا۔ علامہ کاسانی کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ پیشاب پر وضو اور جنابت پر غسل کیوں، تو اس کی 3 وجہیں لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کی شہوت پوری ہوتی ہے، منی نکلتی ہے، سپم نکلتا ہے، بندہ ایک ایسی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے
جس نعمت کا ظہور انسان کی پوری باڈی میں ہوتا ہے، اس لیے جنابت کی صورت میں پورے بدن کو دھونا فرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنابت پورے بدن کو ظاہر باطن، انسان کی جنابت کی حالت جنابت ہوتی ہے اس وقت ظاہر اور باطن سارے اعضاء اس میں لگتے ہیں۔ آدمی کا دماغ کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے، اس میں پورے بدن کی قوت اس میں لگتی ہے، اور پیشاب پاخانے میں تو صرف کچھ اعضاء کا استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وضو اور غسل یہ نماز کا وسیلہ ہے، نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، لہذا ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کی پاکی کے اوپر ہو اور کمال نظافت کے ساتھ ہو، اور کمال نظافت حاصل ہوتی ہے پورے بدن کو دھونے سے۔ خیر، اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کا تذکرہ فرمایا، اس کے الفاظ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آیا ہو، جائے ضرورت سے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا یہ کہ عورت سے تم لگے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ یہاں پہ پیشاب پاخانے ہی کا تذکرہ کیا، اس میں صرف پیشاب پاخانہ داخل نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی وضو کو توڑنے والی چیز پیش آئے گی وہ سب داخل ہے۔ ہاں، مفسر قرطبی نے یہاں پر لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، لہذا پیشاب پاخانے کی جگہ سے اور کوئی چیز نکلتی ہے جو پابندی سے نکلتی نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی چیز آگے پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک ہونا چاہیے مٹی، اور سعیدن، سعید سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مٹی ہی ہونی چاہیے اور کوئی چیز نہیں چلے گی، لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کی جنس سے، زمین کی جنس سے جو کچھ بھی ہوگا چل جائے گا، لہذا اگر پتھر ہے جس پر مٹی نہیں ہے، غبار کا نام و نشان نہیں ہے، حنفی کہتے ہیں کہ اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سعید سے مراد صرف مٹی ہے، لہذا ایسا پتھر جس پہ غبار یا مٹی نہ ہو اس سے تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سعید کا لفظ ہے، اور سعید میں چڑھنے کا معنی ہے، جس کے معنی ایسی چیز جو اوپر چڑھ جاتی ہو اور وہ غبار ہے، مٹی ہے۔ لیکن امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر وسعت رکھی کہ جو بھی چیز مٹی کی جنس سے ہوگی اس کے ذریعے تیمم کرنا صحیح ہے۔
فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تیمم کا طریقہ بتایا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس تم اپنے چہروں کو ملو اور تمہارے ہاتھوں کو ملو، من اس مٹی سے، ہاتھ جو لگا ہوا، دیکھو شریعت میں بندر بنانا مقصود نہیں ہے کہ دھول چہرے پہ لگا دو، نہیں، اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ مٹی پر ہاتھ رکھا ہے تو اس کو جھاڑ بھی لیا کرو، مقصد یہ نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر اس کا گردہ لگنا چاہیے تاکہ دکھے۔ اگر دیوار اینٹوں کی بنی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی آپ، اور حدیث سے ثابت ہے 100 سال تک اگر ایک اینٹ کو آپ نے استعمال کیا ہے تیمم کے لیے چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ استعمال کر لیا دوبارہ اسے تیمم نہیں کر سکتے، نہیں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تیمم کے اندر صرف 2 ہی اعضاء کا تذکرہ ہے، ایک چہرہ ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر دونوں ہاتھ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے صاف طور پہ بتلا دیا کہ مقصد کیا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر حرج رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو صاف کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتلا دی کہ ما یرید اللہ، اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تم پر حرج ڈالے، تم کو مشقت میں ڈالے، نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، اور جو کچھ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ یہ وضو کو فرض کرنا، غسل کو فرض کرنا، تیمم کی گنجائش دینا، یہ ساری چیزیں جو رخصتیں ہیں شریعت کی طرف سے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، بظاہر آپ کو تنگی لگ رہی ہوگی لیکن اس میں حق کے ساتھ، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ تنگی ہے تو سمجھو کہ تم نے حق کا مقابلہ کیا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ کتنی اجازت، پانی ہے، پانی نہیں استعمال کر سے بھئی بیماری کا تیمم کر لو، اگر پانی ہے کم ہے پینے کے قابل ہے لیکن اگر وضو کرنے جائیں گے تو پینے میں تگی، کہا کہ تیمم کرنا، پانی پینے کے لیے رہنے دینا، کتنی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرج کرنا نہیں چاہتا، تم کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، اگر تم نے اس کے اندر تنگی محسوس کی تو سمجھو کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے۔ اور ایک بات معلوم ہوئی جس کو امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے ضرر کو دفع کریں، ان دفع الضرر مستحسن فی العقول، انسان کا برین بھی یہ کہتا ہے اور مائنڈ بھی کہتا ہے کہ جو بھی نقصان ہو اس کو دفع کرنا چاہیے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ الضرر یزال، نقصان کو دور کیا جائے گا، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان پہنچائیں گے نہ دوسرے کا نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ وضو، غسل، تیمم، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب احکام اللہ نے جو فرض کیے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم کو تنگ کرے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ شریعت کی ایک معتبر
بڑی اصل ہے، وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر نقصان دینے والی چیز نہیں پائی جاتی. کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر بندے کو نقصان پہنچایا گیا ہو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ سب چیزیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کرے. کس سے پاک کرے؟ ظاہری گندگی سے بھی پاک کرے اور باطنی گندگی سے یعنی گناہوں سے بھی پاک کرے. تو کیسے پاک ہوگا؟ وضو سے. کون پاک ہو جائے گا؟ وضو کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا کام کرتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایما رجل قام الی وضوئہ، وہ آدمی جو کوئی بھی اپنے وضو کے پانی کی طرف گیا، ارادہ نماز کا کرتا ہے، ثم غسل کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، نزلت خطیئۃ کفیہ، اس کے ہتھیلیوں کے گناہ نکل جائیں گے، جھڑ جائیں گے. ما اول قطرۃ، پہلا قطرہ جب گرے گا، ہاتھ کے جو گناہ ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ گر جائیں گے. فَإِذَا تَمَضْمَضَ نَزَلَتْ خَطِيَّةُ لِسَانِهِ، جب کلی کرے گا تو زبان کا گناہ گرے گا. وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، ہونٹ اور زبان دونوں کے جو گناہ ہے وہ گریں گے. وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ عَلَيْهِ وَكَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور جب وہ چہرہ دھوئے گا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے گا، پاؤں کو دھوئے گا ٹخنوں سمیت، تو وہ سارے گناہوں سے محفوظ نکل جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے آج جنا ہے. یہ وضو کے ایک ایک قطرے کے ساتھ چھوٹے بڑے گناہ سب جھڑتے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جہاں پر ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے ایک نہر کے سامنے رہتا ہو کوئی اور 5 ٹائم اس میں نہاتا ہو تو کوئی میل کچیل رہے گا؟ کھائے سے ہی 5 وقت کی نماز میں جب آدمی جائے گا تو وہ بھی ایسے صاف ستھرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ تم کو پاک کرے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہر حال میں وضو اور غسل کا حکم دیتا تو کیا کرتے؟ کہا کہ نہیں تم 24 گھنٹے باوضو رہو. فرض ہے اگر یہ حکم دے دیتے، یا یہ کہ پیشاب کیا جاؤ غسل کرو، پیشاب کیا جاؤ غسل کرو، ہوا نکلی کہو غسل کرو، کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. تو اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کر لو. کتنی آسانیاں ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے یہ بھی چاہا ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے کہ سفر اور حضر، تندرستی اور بیماری، کسی حالت میں عبادت سے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر کے ایک بہت بڑی نعمت کو پورا کر دیا تمہارے اوپر. پچھلی امتوں میں تیمم کا حکم نہیں تھا. یہ اس لیے حکم دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرو. ہم نے تمہاری ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے وضو، غسل اور تیمم کا حکم دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو. ہاں، جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی آپ نے دیکھا کہ بلال آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ ہے اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے.
اب یہ نعمت دنیا کی بھی ہے، دین کی بھی ہے۔ کتنی نعمتیں دنیا کی؟ کہا کہ پہلے تمہارے لیے کھانے حلال بتلائے، بیویاں حلال بتلائی، دوسرے نمبر پہ وضو اور تیمم کا حکم، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نعمت مکمل کی ہے تیمم کی چھٹی، سفر میں بیماری میں تیمم کی اجازت۔ اور امام قرطبی نے لکھا کہ بیماری اور سفر کے وقت تیمم کی چھٹی دی، یہ بھی ایک انعام ہے، اور شریعت کو واضح طور پہ بیان کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکریہ ادا کرو۔ یہاں پر ایک بات کہنے کی رہ گئی کہ وضو کے لیے بھی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے، لیکن او لامستم النساء، عورتوں کو چھونے سے، یہاں تو حنفیہ تو صحبت ہی جماع ہی مراد لیتے ہیں، تو عورتوں سے جماع کیا اور وضو کرنے کے لیے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے، لیکن شوافے تو ٹچ کرنے سے بھی وضو فرض کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی باوضو ہے اور وضو کی حالت میں اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو ٹچ کر دے، شوافی کے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا، جس کو مس مرأت کہتے ہیں، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم حنفیوں کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ آگے اللہ تعالی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی تھی، لیکن اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، اطاعت کا عہد پورا کرنے کو کہہ رہے ہیں، امانت کا بوجھ جو اٹھایا تھا اس کو پورا کرنے کا حکم دے رہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو۔ کیا بھول گئے تھے اس لیے یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ بعض اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو کسی عمل کے اوپر پابند رہنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو یاد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیے۔ وہ کون سے انعام ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور اس کے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونے کا اور قبول کرنے کو لازم کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کا ذکر کرو، کتنی کثیر نعمتیں ہیں۔ نعمت اسلام ہے، اسی طرح سے منعم کو یاد کرنا ہے۔ بھائی کوئی چیز کسی نے دی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ وہ چیز یاد کرو، تو یاد کرے گا چیز کو تو چیز دینے والا تو یاد آ ہی جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ بھئی حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آدمی کے اندر موڈیسٹی کی صفت کیسے آئے گی؟ کہا اس طرح سے آئے گی کہ منعم کے انعام کو دیکھو اور اس منعم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے وہ دیکھو۔ جب آدمی ان دونوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس سے حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اور اپنے اس عہد کو یاد کرو جس کا عہد اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا۔ وہ عہد یا تو عہد الست میں اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، یا تو وہ مراد ہے،
یا یہ کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو ایگریمنٹ کیا تھا، بیعت کی تھی، وہ مراد ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، اور کچھ لوگوں نے بیعت الرضوان میں جو عہد ہوا تھا اس کے بارے میں کہا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یہاں مراد میثاق سے اور عہد سے وہ دلائل عقلیہ اور شرعیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اور شریعت کے اوپر بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لاتے تھے تو وہاں پر عہد کر لیا کرتے تھے کہ ہم لوگ یہ کریں گے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمینا و اطعنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ احسان کا مقتضی بھی شکر گزاری ہے، اور عہد و میثاق کا مقتضی بھی وفاداری ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ شکر گزاری بھی کرو اور وفاداری بھی کرو، اس میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کی نعمتیں کبھی بھی وہ کھینچ سکتا ہے، ناشکری دیکھے گا تو وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو، دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی آپ کا عمل کتنا اخلاص کے اوپر مبنی ہے اور کتنا نفاق کے اوپر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کو بیان کیا۔ ہاں، سب ڈبل ڈبل ہے۔ 2 طہارتیں بتلائی، ایک اصل اور ایک بدل۔ پانی ہے تو وضو اور غسل ہے، پانی نہیں ہے تو وضو کے لیے بھی تیمم ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ اور جو اصل ہے وہ بھی 2 ہے، مستوعب غیر مستوعب۔ مستوعب کے معنی پورے کو کرنا پڑتا ہے، اور غیر مستوعب دیکھو چہرہ ہے پورا دھونا ہے، ہاتھ پورا دھونا ہے دیکھو کہاں کوہنی تک، اور پاؤں ٹخنوں تک، سر کا پورا دھونا اور مسح کرنا پورا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کو استعمال کے لیے، پاکی کے لیے 2 آلے استعمال ہوتے ہیں، اس میں ایک تو پانی ہے اور ایک مٹی، ایک مائع ہے، ایک جامد ہے۔ ان دونوں کو غسل اور وضو کو واجب کرنے والے بھی 2 ہے، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ اور ان دونوں سے اصل سے بدل کی طرف جانا، پانی کے استعمال نہ کر کر مٹی کو استعمال کرنا کا اس کے لیے بھی 2 ہے، ایک بیماری ہے یا سفر ہے۔ اور اللہ نے اس پر وعدہ بھی کیا کہ ہمارا مقصد تمہیں پاک کرنا ہو اور نعمت کو مکمل کرنا ہے۔ الغرض اس چھوٹی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے کتنے احکام بیان کر دیے۔ اوپر والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، یہ پوری آیت میں تقریباً 14 چیزیں بیان کی، اور بھی علماء کرام نے نقل کی ہے۔ خیر، تو یہ تو قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے مسائل ہے۔ باقی احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر ان کے فضائل کو دیکھو، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس آیت کریمہ کے اخیر میں بیان کیا کہ
فَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ تَكَلَّمُوا فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ، علماء نے کلام کیا ہے وضو کی فضیلت میں اور پاکی کی اہمیت میں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ گوروں کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جتنا صفائی حاصل کرتا ہے اور جتنا پابند شرع جو مسلم ہوگا وہ کبھی اس طرح سے پھور پنا اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اور وضو کے فوائد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام قرطبی نے لکھی، لکم سیمن لیست لغیرکم، تمہارے لیے ایک نشانی ہے جو تمہارے غیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی چہروں کی چمک سے۔ اسی طرح سے لمبی روایت جس کے اندر ہر عضو کو دھونے سے گناہ جھڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی وضو سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ وضو کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کا یہ عمل بنا لو کہ جب غسل کر رہے ہو تو آپ کے ہاتھ دھوتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ آج تک ان ہاتھوں سے جو چھو کر میں نے گناہ کیے ہیں، چھو کر ٹچ کر کے وہ معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ سر کے اوپر اگر ڈالو تو دماغ سے جو غلط سوچا سمجھا، نگاہوں سے غلط دیکھا بھالا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے غلط بکواس کیا، ہونٹوں سے غلط اشارے کیے، یہ ہاتھ سے، پاؤں سے، شرمگاہ سے، پیٹ سے، دل سے، یہ تمام اعضاء کو پانی ڈالتے ڈالتے یہ دل میں نیت کریں کہ ان اعضاء سے جو میرے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ معاف کر دے۔ تو جہاں ظاہری پاکی آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہیں پر ایک باطنی پاکی بھی حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں اس میں نہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے، صرف دل کا ایک عمل ہوتا ہے۔ جس وقت آدمی غسل کرتا ہے اس وقت ابھی اپنے دل کو دیکھو کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب